حدثنا مسدد، اور یہ کون ہے؟ مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی، پیچھے ذکر گزر چکا ہے کئی بار ان کا. حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک ابن عمیر عن ربعی بن حراش قال قال عقبۃ لحذیفہ، عقبہ نے حذیفہ سے کہا، حدیث پیچھے گزر چکی ہے، الا تحدثنا ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے وہ حدیث نہیں بیان کرو گے جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ قال سمعتہ یقول، وہ کہنے لگے کہ میں نے، یعنی حذیفہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان رجلا، کہ ایک شخص، حضرہ الموت، اس پر موت کا وقت آیا، لما ایس من الحیات، جب زندگی سے مایوس ہو گیا، اوصى اہلہ، اپنے گھر والوں کو اس نے وصیت کی، اذا مت، جب میں مر جاؤں، فاجمعوا لی حطبا کثیرا، تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کرنا، ثم اوروا نارا، پھر آگ بھڑکانا، آگ جلانا، حتی اذا اکلت لحمی، یہاں تک کہ آگ جب میرا گوشت کھا لے، میرا گوشت جل بھن جائے، وخلصت الى عظمی، اور خالی ہو جائے میری ہڈی تک، یعنی میری ہڈی تک گوشت جو ہے بالکل ختم ہو جائے، فخذوها، تو ہڈیوں کو پکڑنا، فطحنوها، ان کو پیسنا، فذرونی فی الیم، پھر مجھے سمندر میں بہا دینا، فی یوم حار، ایک ایسے دن جو گرم ہو، او راح، یا سخت آندھی کا، ریح سے. فجمعہ اللہ فقال، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر لیا، پھر فرمایا، لما فعلتا، تو نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ قال خشیتک، یہاں مخافتک کے بجائے خشیتک کا لفظ ہے دوسری روایت میں کہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. فغفر له، تو اللہ نے اس کو بخش دیا. قال عقبۃ وانا سمعته یقول، عقبہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جبکہ وہ حذیفہ سے بھی پوچھ رہے تھے، تو دو صحابی ہو گئے اس میں حدیث بیان کرنے والے. پیچھے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ یہ شخص کفن چور تھا اور خراب کام کیا کرتا تھا. بہرحال 99 کا قاتل بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا. اللہ جس کو چاہے بخش دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس لیے کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھیں تو اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں. لیکن کسی کے بارے میں یہ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں کہ یہ جہنم میں جائے گا. آپ کو کیا پتا کہ وہ آخری وقت میں اللہ سے کیسی توبہ کر لے. حدثنا موسیٰ حدثنا ابو عوانہ حدثنا عبد الملک وقال فی یوم راح، اور یہ موسیٰ جو ہیں ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی ہیں. دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ فی یوم راح، یعنی اوپر آیا نا یوم حار او راح، تو یہاں او کی بجائے سیدھا انہوں نے شک کے بغیر یہی کہا، آپ نے یوم راح کہا تھا. حار اور راح حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بن جاتا ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے الاویسی، پیچھے ذکر گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الرجل یداین الناس، ایک شخص لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا. فکان یقول لفتاہ، تو وہ اپنے نوجوان سے کہتا، اپنے اسسٹنٹ سے، اپنے اکاؤنٹنٹ سے، جو بھی کوئی تھا، اذا اتیت معسرا، جب تم آؤ کسی یا پاؤ تم کسی تنگ دست کو، فتجاوز عنہ، تو اس سے درگزر کرنا. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے تجاوز کرے. یعنی تنگ دست کو تنگ نہ کرنا، اس پہ سختی نہ کرنا، قرض کا مطالبہ نہ کرنا، درگزر کرنا، تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے. قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس نے اللہ سے ملاقات کی، یعنی فوت ہو کر، فتجاوز عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا. اور یہ بھی بنی اسرائیلی کے شخص کا واقعہ ہے. تو ان ساری احادیث میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہوپ ہے. خواہ ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں، گلٹ میں نہیں رہنا چاہیے، بس اللہ کی طرف رجوع کر کے اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن ہٹ درمی سے اور یہ سوچ کے کہ معاف تو ہو ہی جائے گا، چلو موج کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. جو شخص جتنا ڈرتا ہوا اپنے رب سے زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے آخرت میں اتنا ہی بڑا مقام ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا،
تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. دوسری جگہ آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو بخشش کی بشارت دے دو کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی معاف فرما دے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے معاف نہیں کیا جاتا، ہم فلاں کو معاف نہیں کر سکتے، بس اس لیے کر دیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فامر الله الارض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له وقال غيره مخافتك يا رب. ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ہے، امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ بن محمد ابو جعفر المسندی، 604 حدیث میں ذکر گزر چکا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل، ایک شخص تھا، یسرف علی نفسہ، جو اپنی جان پر زیادتی کرتا تھا. قرآن مجید میں کہاں آیا یہ لفظ؟ سورۃ فاطر میں آتا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا. عباد الرحمن کی آیات میں بھی آتا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف کے معنوں میں آتا ہے وہاں. الذین اسرفوا علی انفسہم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو یسرف علی نفسہ، اپنے اوپر بڑے ظلم کرتا تھا یعنی گناہ کر کے. فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب اس کے پاس موت آئی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی، تو مجھے جلا دینا، ثم اطحنونی، پھر میری ہڈیاں پیس دینا، ثم ذرونی پھر ریح، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. فواللہ لئن قدر اللہ علیہ، بس اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی مجھ پہ قادر ہو گیا، یعنی اللہ نے مجھ پہ قابو پا لیا، لیعذبنی عذابا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا، ما عذبہ احدا، جیسا عذاب اس نے کسی کو بھی نہیں دیا. فلما مات فعل به ذلك، جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا. فامر اللہ الارض، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا. فقال اجمعی، فرمایا جمع کرو، ما فیک منہ، جو بھی اس میں سے تمہارے پاس ہے، یعنی اس شخص کی جو بھی ذرات اس کے جسم کے ہڈیوں کے تمہارے پاس ہے سب اکٹھا کر کے لے آؤ. ففعلت، تو زمین نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ایسا کر دیا. فاذا هو قائم، تو وہ سامنے کھڑا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے. فقال، یہاں سامنے کا لفظ نہیں، میں صرف وضاحت کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اس چیز پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا جو تو نے کیا. قال یا رب خشیتک، کہنے لگا اے رب تیرے ڈر نے. فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. وقال غیرہ مخافتک یا ربی، تو دوسری روایت میں آتا ہے یعنی ابو ہریرہ کے علاوہ دوسرے صحابہ نے کیا کہا، مخافتک یا رب، خشیتک کے بجائے مخافتک، معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا قدم اٹھایا. حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية بن اسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. حدثني عبداللہ بن محمد، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، یعنی اکیلے انہوں نے لیا، اس لیے کہا حدثنی، مجھے بتایا. ان کا ذکر پیچھے 601 حدیث میں گزر چکا ہے. الضبعی ان کی نسبت ہے.
عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ، عذاب دی گئی ایک عورت، فی ہرۃ، بلی کے بارے میں، سجنتھا، جس کو اس نے قید کر دیا تھا، باندھ دیا تھا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئی، فدخلت فیہا النار، تو وہ داخل ہوئی اس کی وجہ سے یا اس کے بارے میں آگ میں، یعنی اس کی وجہ سے وہ آگ یا دوزخ میں گئی. لا ہی اطعمتھا، نہ تو اس نے اس بلی کو کچھ کھلایا، ولا سقتھا، نہ اس کو کچھ پلایا، اذ حبستھا، جب اس نے اس کو باندھ رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، ولا ہی ترکتھا، اور نہ اس کو چھوڑا، تأکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یعنی بلی اپنے لیے خود کچھ ڈھونڈ کے کھا لیتی، وہ بھی نہیں کرنے دیا اور خود بھی کھلایا نہیں اور اس کو باندھ دیا. یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے. تو آپ سوچئے کہ اس میں جانوروں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، اور ان کو وقت پہ کھانا نہ دینا اور ان کا خیال نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یا تو آپ پیٹس رکھے ہی نہیں، خصوصاً گھر کے اندر. کچھ لوگ رکھ لیتے پھر کیئر نہیں کرتے. مچھلیاں رکھ لی، پرواہ نہیں کی کہ کوئی بچہ آیا اس نے کیا کچھ کھلا دیا ان کو، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اور آتا ہے، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اوہ دیکھو کیسے کھاتی مچھلی، وہیں فوڈ اوپر ہی رکھ دیتے ہیں لوگ اور وہ اس میں سے خوب ڈالنا شروع کرتے، اور مچھلیاں اوپر آ کے اسے کھا پی کے بیمار ہو جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات پرندے، بعض اوقات بلی، کتا وغیرہ. کتا اندر تو نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر باہر بھی کہیں کھیتوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھا تو پھر اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اول تو میں ذاتی طور پر جانوروں کو حبس میں رکھنے کے خلاف ہوں کہ کسی کو پنجرے میں بند کر کے آپ گھر میں رکھ لیں اور کسی کو باندھ کے رکھیں کسی بھی طرح، کیونکہ یہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے، ان کی نیچر کے خلاف ہے. اگر آپ نے کھلا ان کو چھوڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کھلے رہ کر بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے، تو رہتے رہیں، لیکن آپ ان کو باندھے نہیں. حدثنا احمد بن یونس عن زہیر عن منصور عن ربعی بن حراش حدثنا ابو مسعود عقبۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فافعل ما شئت. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، التمیمی الیربوعی الکوفی، پیچھے حدیث ان کی گزر چکی ہے، 433 نمبر میں ذکر آ چکا ہے. ابو مسعود عقبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک، مما اس میں سے جو، ادرک الناس پایا لوگوں نے، من کلام النبوۃ نبوت کے کلام میں سے، اذا لم تستحی جب تمہیں حیا نہ ہو، ففعل ما شئت تو جو چاہو کرو. حیا اللہ سے نہ ہو یا بندوں سے نہ ہو، اگر حیا نہیں تو پھر انسان ہر غلط کام کر لیتا ہے، اور اس کا تعلق زبان سے، تنہائی میں کیے جانے والے کاموں سے، سوچوں سے، خیالات سے، ان سب چیزوں سے ہے. حیا کا اس تعلق صرف لباس سے نہیں ہے، انسان کی گفتگو سے بھی ہے، رویے سے بھی، معاملے سے بھی ہے، اخلاق سے بھی، یعنی بد اخلاقی اور بد تہذیبی بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے، بیڈ مینرز بھی. اب مثال کے طور پر اگر کوئی مجلس میں بیٹھ کے ٹانگیں پسار کے بیٹھ جائے سب کے سامنے، تو کیا یہ حیا ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ حیا اور مروت ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو برے اخلاق، برے کاموں، بد مزاجی، بے حیائی، ان سب چیزوں سے روکتی ہے، یعنی فحاشی وغیرہ سے. اسی لیے اس کو ایمان کا ساتھی قرار دیا گیا. اتنی بڑی قیمت ہے حیا کی. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن منصور قال سمعت ربعی بن حراش يحدث عن ابی مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آدم بن ابی ایاس ابو الحسن الخراسانی نے بیان کی امام بخاری کو، اور پھر حدیث کے راوی ابو مسعود ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، لوگوں نے نبوت کے کلام میں سے جو بات پائی وہ کیا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. وہاں ففعل ہے، یہاں فاصنع ہے، کہ پیغمبروں کے کلام میں سے جو لوگوں نے پایا اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو. تو کتاب الانبیاء ہے نا، تو اس لیے پیغمبروں کی اب اوور آل جو تعلیمات ہیں ان کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبید اللہ اخبرنا یونس عن الزہری اخبرنی سالم ان ابن عمر حدثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
بشر بن محمد روایت کرتے ہیں، یا سختیانی ابو محمد المروزی ہیں، 547 حدیث میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے ابن عمر نے سالم کو بیان کی یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل، اس دوران کے ایک شخص، یجر ازارہ، کھینچ رہا تھا اپنے تہبند کو، لٹکائے ہوئے تھا اپنے تہبند کو، یعنی زمین پر گھسیٹ رہا تھا پیچھے پیچھے، من الخیلاء، تکبر کی وجہ سے، خسف بھی، اسے دھنسا دیا گیا زمین میں، فہو یتجلجل فی الارض، تو وہ زمین میں اترتا جائے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ توبہ توبہ، آپ سوچیں اگر اس تصور میں بھی آئے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ جا رہے ہوں اور ادھر زمین پھٹ جائے اور انسان اس میں گر پڑے اور پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، گرتا ہی چلا رہے، گرتا ہی چلا رہے، گرتا ہی چلا، کیا کیفیت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی انسان کو اگر یہ فیلنگ ہو نا کہ وہ نیچے گر رہا ہے یا کھسک رہا ہے تو کتنی خوفناک کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ کبھی گرے ہوں گے آپ سیڑھی سے یا اوپر سے، تو اگر سیڑھی یا چارپائی یا کسی کرسی سے اگر گر کے انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو زمین میں گر گر کے کیا کیفیت ہوگی۔ تابعہ عبد الرحمن بن خالد الزہری، اس حدیث کے مطابق عبد الرحمن بن خالد نے بھی زہری سے بھی کی، یعنی ایک اور روایت سے بھی حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لگانا جو ہے یہ حرام ہے، اور ایسے شخص کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب قال حدثني ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، امام بخاری کہتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی ابو سلمہ ہیں جن کا ذکر ابھی پیچھے گزر رہا ہے۔ حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ آپ نے فرمایا، نحن الآخرون، ہم سب سے آخری ہیں، السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے آگے جانے والے ہیں، یعنی دنیا میں سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن سب امتوں سے آگے ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ بعید، اتنی بات ہے کہ کل امت اوت الکتاب من قبلنا، ہر امت ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وَأُوتِينَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد دیے گئے، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو یہ دن جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اشارہ ہے جمعے کے دن کی طرف۔ فَغَدًا لِلْيَهُودِ، تو کل یہود کا دن ہے یعنی سیٹرڈے، وبعد غد للنصارى، اور کل کے بعد نصارہ کا دن یعنی اتوار، یعنی جمعہ وہ دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، یہود کے نزدیک ان کا ہالیڈے جو ہے یا معزز دن کیا ہے، ہفتہ، اور نصارہ کے نزدیک پرسوں یعنی اتوار کا دن۔ اور ہر مسلمان پر، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، فی کل 7 ایام، 7 دنوں میں سے، یومن، ایک دن ہے، یغسل رأسہ، جس میں وہ اپنا سر دھوئے، وجسدہ، اور اپنے جسم کو دھوئے یعنی نہائے، یعنی جمعہ کا دن اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان نہائے دھوئے۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی کا اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال کرے، اپنی کیئر کرے، اپنے بالوں، اپنے ناخنوں، اپنے گھر، ہر چیز کی اچھی طرح صفائی کرے۔ بس صرف یہ ہے کہ رمضان میں ذرا چھٹی نہیں ہوگی کیونکہ آخری عشرے میں پھر چھٹیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں جمعے کے دن کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ بھی امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ ان کو جمعے کا دن دیا گیا جس کے بہت سے خصائص ہیں۔ کچھ یاد ہے خصائص؟ یعنی ہر ایک نے اپنے لیے ایک دن پسند کیا، اور ہم نے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ ہمیں جو ہدایت دی گئی وہ جمعے کے دن کی تھی، ہم نے اس کو قبول کیا، باقی لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن زمین پر اتارا، اسی دن ان کو فوت کیا۔ اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن ڈرے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کبھی ڈر لگا ہے؟ پتہ
میرے اوپر بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جمعے کے دن. اللہ ہمیں جمعے کے دن موت دے. جمعے کا دن ہمارے عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے, خوشبو میسر ہو تو لگا لے, اور تم پر مسواک لازم ہے. یعنی جمعے کے دن تو لازمی کرو, ویسے تو روز ہی کرنا چاہیے لیکن جمعے کو خصوصی طور پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہوئے. یہ بخشش کا دن بھی ہے کیونکہ جمعہ سے جمعہ تک کے جو گناہ ہیں وہ جمعہ کے دن کیا ہوتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں, کبائر نہ ہو. تو جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر ہے. جو شخص جمعہ کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. کیا فائدہ ہے؟ جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور سے روشنی ہوتی. خاص آپ کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوتی ہے, روشنی حاصل ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی جمعہ کا دن کو اللہ ایک مخصوص شکل میں اٹھائے گا. یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کی ہے. اللہ قیامت کے دن 7 دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے سہیلیاں دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیر لیتی ہیں. یعنی اہل ایمان اس کی ایک مخصوص شکل ہوگی تو اس کو گھیر لیں گے. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا. یعنی جو لوگ دنیا میں جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. ان کا رنگ برف کی طرح سفید ہوگا, ان کی بو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور خوشبو کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے. جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی کرنے نہیں پائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو شوق دلائیں کہ وہ بانگی بنے. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا عمرو بن مرہ سمعت سعید بن المسیب قال قدم معاویۃ بن ابی سفیان المدینۃ آخر قدمۃ قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر تابعه غندر عن شعبة. حدیث کو آدم بن ابی ایاس ابو الحسن الخراسانی نے بیان کیا جن کا ابھی پیچھے ذکر گزرا ہے اور یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے. حدیث میں آتا ہے آدم شعبہ سے بیان کرتے ہیں, وہ عمرو بن مرہ سے, وہ کہتے ہیں میں نے سنا سعید بن مسیب جو تابعی تھے ان کو, قال کہتے ہیں قدم معاویہ بن ابی سفیان المدینہ تھا, معاویہ بن ابی سفیان جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے اس وقت وہ مدینہ آئے, آخر قدمتن آخری بار, قدمہا وہ آئے اس کو, فخطبنا پھر ہمیں خطبہ دیا, فاخرج کبۃ من شعر تو انہوں نے مصنوعی بالوں کا ایک گچھا نکال کے دکھایا لوگوں کو خطبے کے دوران ان کے ہاتھ میں. اور پچھلی حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ ان کے چوبدار کے پاس وہ گچھا تھا اور وہاں قصۃ شعر آتا ہے, انہوں نے وہ نکالا اور خطبے میں سب کے سامنے وہ بال لہرائے اور ان کو دکھایا. فقالا تو کہنے لگے ما کنت ارا میں نہیں سمجھتا ان احدا کہ کوئی ایک بھی یفعل ھذا ایسا کرتا تھا غیر الیہود سوائے یہود کے. یعنی مسلمانوں میں سے کبھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا, یہ تو یہود کیا کرتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ الزور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ قرار دیا, دھوکا قرار دیا. یعنی الوصال فی الشعر یعنی بالوں میں جوڑ لگانے کو, بال کے ساتھ بال ملانے کو, بال جوڑنے کو. اس حدیث کو غندر نے بیان کیا شعبہ سے. یہ یہاں بھی شعبہ آ رہے ہیں آدم میں, اور وہاں محمد بن بشار ہیں جن کو غندر کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے اور لعنت بھیجی ہے الواصلہ والمستوصلہ پر. واصلہ بال جوڑنے والی اور مستوصلہ جڑوانے والی, جو طلب کرے یہ چیز کروائے اپنے لیے. یعنی عورت اپنے بالوں کو گھنا دکھانے کے لیے مصنوعی بال اپنے بالوں کے اندر ملا دے اسی کلر کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کے اپنے بال ہیں یا کسی اور کے ہیں.
اب تو خیر لوگ کٹے ہوئے بال زیادہ پسند کرتے ہیں. کچھ قوموں کے ہاں عورت کے گھنے بڑے موٹے سیاہ لمبے بال جو تھے وہ حسن کی علامت سمجھے. اردو پوئٹری میں آپ دیکھیں بہت سارا یہ ملے گا کہ شاعر جو ہے اپنی محبوبہ کے گھنے کالے لمبے زلفوں اور بالوں اور ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے. تو عورتیں جن کے بال جھڑ جاتے یا اتر جاتے یا کم ہو جاتے، اب دیکھیے بچوں کی پیدائش کے بعد بال لازمی جھڑتے ہیں، پھر بچہ جب وہاں کرنے آتا ہے تو ماں کے بال جھڑتے ہیں، مشہور ہے یہ بات. بہرحال لوگ کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نئے بال پھر دے دیتا ہے، پھر اگلے بچے کی طرف پھر جھڑتے ہیں، پھر نئے آ جاتے. پھر بہرحال تو اب عورتیں کیا کرتی تھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے مصنوعی بالوں کی، جیسے پراندہ دیکھا، اب تو پراندہ کوئی پہنتا ہی نہیں شاید. اب بھی کون پہنتا ہے؟ آپ میں سے کوئی پہنتا ہے؟ صرف ایک ہاتھ کھڑا، 1 2 3 4. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو پراندے کا بہت رواج تھا. پراندہ کیا ہوتا تھا؟ کالے رنگ کے دھاگوں، اور وہ رنگین بھی ہوتے تھے بعض اوقات. اس کی چٹیاں ہوتی تھی اور وہ بالوں کے ساتھ ملا کے موٹی سی پھر چٹیاں بنا دی جاتی تھی، تو وہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت بن جاتی تھی. خیر وہ تو بال نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بالوں کو سمیٹنے کے لیے بھی بعض لوگ باندھتے تھے، نہ کہ صرف خوبصورتی کے لیے. بہرحال آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ عورتیں جو ہیں بعض اوقات پیڈنگ کے لیے بالوں کے گچھے استعمال کرتی ہیں، بالوں کو بالوں کے اندر ملا کے. بعض اوقات وگ پہنی جاتی ہے. وگ کا تو سب کو پتا ہے نا، مصنوعی بال. اور ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق رنگ کلر شکل کے مطابق وگ لے کے اپنے بال اندر کر کے اور اس کو پہن لیتا ہے. تو ایسا کرنا منع ہے. پلکوں کے ساتھ پلکیں ملانا بھی واصل میں آتا ہے. مصنوعی پلکیں لگانا بھی منع ہے. نیلز کے اوپر نیل چڑھانا، آپ خود سوچ لیں کہ اسے وضو کیسے ہوگا. پچھلی حدیث میں بتایا گیا کہ بنو اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، بالوں کے ساتھ بال ملائے تھے. اس کا کیا مطلب؟ عورتیں یہ کام کر رہی ہیں اور قوم ہلاک ہو رہی؟ جی ہاں، جب عورتیں غیر ضروری حسن کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، میک اپ اور بیوٹی اور ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت لگانے لگتی ہیں، تو وہ اپنے اصل ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتی ہیں اور پھر قوم کے بچے بیکار ہو جاتے ہیں. عورت کو یہ کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ یعنی ایکسٹرا بیوٹی یا ایکسٹرا خوبصورتی یا سجاوٹ بناوٹ میک اپ، یہ کب اس کو ضرورت پیش آتی ہے؟ جب اس نے دکھانا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے یا کسی کو آنا ہوتا ہے. اب یہ جو دونوں کام ہے، کہیں جانا ہے، دکھانا ہے، کرنا ہے، اور پھر اس میں نمازیں گئی، اس میں بہت سے اوقات ضائع ہوئے، تن بھی لگتا ہے، دھن بھی لگتا ہے، من بھی لگتا ہے. اب یہ تن دھن من تو لگنا چاہیے تھا اللہ کے دین میں، عبادت میں، تبلیغ میں. اب وہ لگنے لگ گیا کس میں؟ صرف اپنی خوبصورتی میں. جب عورت اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، اور جب بچے بگڑتے ہیں تو قوم بگڑ جاتی ہے. قوم بگڑتی ہے تو پھر ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں اس میں غور و فکر کرنے کی. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ کتاب الانبیاء آج مکمل ہو گئی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم